میں وحشت کا گھر ہوں، میں کیڑوں کا گھر ہوں، میں اندھیرے کا گھر ہوں۔ میرے پاس آنے والے اپنے سامان کو، اپنی روشنی کو ساتھ لے کے آنا، اپنا انتظام یہاں کا کر کے آنا۔ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی زندگیوں کا مطالعہ، وہاں کیا صورتحال تھی۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ ایک جنازے میں تشریف لے گئے۔ کیسے جنازے کو سوچتے تھے، کیسے اپنی موت کو سوچتے تھے، کیسے اپنے مرنے کو سوچتے تھے، کیسے اپنے مرنے کے بعد کی زندگی کو سوچتے تھے۔ ایک کنارے میں بیٹھ گئے اور سر نیچے جھکا لیا اور پریشان اور خوفزدہ ہو گئے۔ پوچھنے والوں نے پوچھا کہ حضرت کیا ہوا؟ فرمایا مجھے اس قبر سے آواز آ رہی ہے، مجھے اس قبر سے آواز آ رہی ہے۔ کیا آواز آ رہی ہے؟ آواز یہ آ رہی ہے کہ میں تنہائی کا گھر ہوں، میں وحشت کا گھر ہوں، میں کیڑوں کا گھر ہوں، میں اندھیرے کا گھر ہوں۔ میرے پاس آنے والے اپنے سامان کو، اپنی روشنی کو ساتھ لے کے آنا، اپنا انتظام یہاں کا کر کے آنا۔ یہ قبر مجھے آواز دے رہی ہے۔ کیا پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ فرمان کبھی کانوں سے گزرا ہے، کبھی سنا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ جو قبر ہے، یہ جو مٹی ہے جہاں ہم اپنے مردے کو دفن کر کے آگے ہیں، تھوڑی دیر کھڑے ہو کے ہم نے وہاں کچھ پڑھ لیا اور اس کے بعد دعا کر کے ہم اپنے گھروں کو آگے، آپ جانتے ہو یہ کیا چیز ہے؟ یہ کیا ہے؟ فرمایا اب آپ نے اوپر سے اس کو بند کر دیا، آپ نے اوپر سے مٹی ڈال دی، آپ نے خوبصورت پتیاں بھی چھڑک دی۔ اللہ کی قسم جو پتیاں آپ نے ڈالی ہیں، جو چادر آپ نے ڈالی ہے، جو پھولوں کا چھڑکاؤ آپ نے کیا ہے، اس شخص کے نامہ عمل میں ایک ذرہ بھی اضافہ نہیں ہوگا اس سے۔ ایک ذرہ، وہ ایک پتی بھی، ایک پتی تو میں زیادہ کہہ رہا ہوں، ایک پتی کا 100واں حصہ آپ کر لیں، اتنا بھی اس کی نیکی میں اس عمل سے اضافہ نہیں ہو سکتا۔ کہاں لگ گئے ہم، کہاں لگ گئے؟ جو کام کرنے کا تھا وہ نہیں کیا۔ کھڑے ہو کر وہاں سورہ اخلاص پڑھ کر اس کے لیے دعا کر دیتے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تھوڑی دیر کھڑے ہو کر، اب منکر نکیر آئیں گے، فرشتے آئیں گے، سوال جواب کریں گے، سوال جواب میں استقامت کی دعا کر لیتے۔ اس کا خاتمہ تو ہو گیا، وہ آخرت اس کی شروع ہو گئی، برزخی زندگی اس کی شروع ہو گئی، قبر کی وسعت کی دعا کر لیتے۔ کیا نہیں سنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد میں آپ نے فرمایا یہ قبر اب تو یہ یا تو جنت کا باغ ہے اور یا یہ جہنم کا گھڑا ہے۔ یا تو جنت کے باغوں میں سے خوبصورت باغیچہ بنے گا اور ہر طرف سے خوشبوئیں مہکنا شروع ہو جائیں گی اور تا حد نگاہ قبر وسیع ہو جائے گی اور خوبصورت سے خوبصورت زندگی اس کی شروع ہو جائے گی، اور وہ اللہ سے دعا کرے گا، اے رب، اے پروردگار، جلدی جلدی قیامت برپا کر دے تاکہ میں جنت میں چلا جاؤں۔ چونکہ وہ قبر میں اپنا منظر اچھا دیکھ چکا ہے، وہ اچھا خوبصورت منظر دیکھ چکا ہے۔ یہ ہے جب وہ قبر جنت کا باغ بنی، اور اگر جہنم کا گھڑا بنی تو پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سمجھایا، آپ نے ایک ہاتھ کی انگلیوں کو دوسرے ہاتھ کی انگلیوں میں ڈالا، اس طرح سے اشارہ کر کے آپ نے سمجھایا جیسے ایک ہاتھ کی انگلیاں دوسرے ہاتھ کی انگلیوں کے اندر گھس گئیں، داخل ہو گئیں۔ فرمایا اس طرح سے اس کی پسلیاں آپس میں گھس جائیں گی، زمین ایسے اس کو دبائے گی اور پسلیاں اس طرح سے دائیں کی بائیں اور بائیں کی دائیں، اس طرح سے پسلیاں آپس میں گھس جائیں گی۔ یہ ہے جہنم کا گھڑا، یہ ہے جہنم کا گھڑا، اور جہنم سے کھڑکیاں کھول دی جائیں گی اور وہاں سے عذاب اور وہاں سے حرارت اور وہاں سے گرمی اور وہاں سے سانپ اور بچھو اس کو چمٹ جائیں گی۔ اللہ پاک ہم سب کی حفاظت فرمائے اور ہماری قبروں کو اللہ جہنم کا گھڑا نہ بنائے، اللہ ہماری قبروں کو جنت کا باغ بنائے۔ مگر کیسے ہوگا؟ کیسے ہوگا؟ یہ غفلت تو دور کرو، غفلت تو دور کرو، روزانہ اپنے مرنے کو سوچا کرو، کسی جنازے میں جاؤ اپنے مرنے کو سوچا کرو۔